बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाला सुब्हानहु व तआला इन्ना इद्दतुश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद में 12 महीने हैं जो अल्लाह की किताब में यानी लोहे महफूज में उस वक्त से महफूज हैं जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया था, और उन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने। तो ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी और इसके तर्जुमा ये सूरह तौबा की आयत नंबर 36 है। तो यूँ तो साल के 12 महीने और हर महीने के 30 दिन अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पूरे साल के बाज़ महीनों को खुसूसी फ़जीलत अता फ़रमाई है, और मुहर्रम का महीना उसमें से एक है जिसको कुरान ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। और कुरान में जो ज़िक्र है 4 महीने हुर्मत वाले, वो 4 कौन कौन से हैं? मुहर्रम, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा। और हदीस में तो यहाँ तक है कि अल्लाह का महीना मुहर्रम है। तो सबसे पहली फ़जीलत जो इस मुबारक महीने को हासिल है वो है कि इस्लामी साल की इब्तिदा इसी महीने से होती है। और दूसरी फ़जीलत इस महीने को ये है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े अभी फ़र्ज़ नहीं हुए थे, लेकिन आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। और आशूरा कहते हैं मुहर्रम की 10वीं तारीख को, जिसका माना है आशूरा 10वां दिन। तो ये दिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत का, खुसूसी बरकतों का हामिल है। और जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर आशूरा का रोज़ा मनसूख कर दिया गया था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मनसूख होने के बाद आशूरा के दिन का रोज़ा रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया फिर। और मुस्लिम की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यौम आशूरा का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। तो ये बहुत ही फ़जीलत वाला, बहुत ही हुर्मत वाला ये महीना है, मुक़द्दस महीना है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि आशूरा के दिन की फ़जीलत की वजह ये है कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत का वाक़या पेश आया। उस शहादत के पेश आने की वजह से आशूरा के दिन मुक़द्दस और हुर्मत वाला बन गया। तो ऐसी बात नहीं है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, उनके अहद मुबारक में आशूरा का दिन मुक़द्दस समझा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसके बारे में अहकामात भी बयान किए। कुरान करीम ने तो इसकी हुर्मत का ऐलान फरमाया है। ऐलान से मुराद ये कि जब इसकी हुर्मत का अल्लाह ताला ने तो उस वक्त बयान कर दिया और उसको महफूज फरमा दिया लौह महफूज में, जब अल्लाह ताला ने आसमान को और ज़मीन को पैदा किया था। और हमने अभी आयत में सूरह तौबा की आयत में भी पढ़ा ये। तो ये तो जब से उसकी हुर्मत है, जबकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हुआ, और वो भी वफ़ात के तकरीबन 60 साल के बाद हुआ, 60 ईयर्स के बाद। तो आशूरा का हुर्मत इस वाक़े की वजह से नहीं है, बल्कि गौर करने की बात यह है, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है, कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मज़ीद उनको फ़जीलत जो मिली, वो फ़जीलत की दलील ये है कि अल्लाह ताला ने आपको शहादत का मर्तबा उस दिन अता फ़रमाया जो पहले से मुक़द्दस और मोहतरम चला रहे। सुभान अल्लाह। एक तो शहादत का मर्तबा, ऊपर से इतना मुक़द्दस और मोहतरम महीना। बहरहाल आशूरा का दिन बहुत ही मुक़द्दस है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये कि इसमें रोज़ा रखने का है। आशूरा के दिन अहल व अयाल पर वुसअत करने चाहिए। बहुत सी अहादीस मुबारक मौजूद है मुहर्रम के रोज़े रखने के बारे में, एक खुसूसी तरग़ीब दी गई है। और मुस्लिम की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान के बाद सबसे फ़जीलत वाले रोज़े अल्लाह के महीना रमज़ान के, मुहर्रम के हैं, मुहर्रम के।
تو اللہ تعالیٰ نے محرم کے تمام دنوں میں عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو خاص اہمیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اس میں روزہ رکھنا بھی لازمی بات ہے، پھر وہ اتنی ہی فضیلت کی باعث ہے۔ اور کیونکہ اسلام آنے سے پہلے اس دن کی تعظیم کی جاتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر اس کو پھر باقی رکھا۔ اور وہ کیسے؟ تو بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے تھے، تو وہاں پر پہلے سے یہودی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، اس دن روزہ رکھنے کا تو زیادہ حقدار ہیں ہم۔ تو پھر آپ نے اللہ کے حکم سے پھر روزہ رکھنے کا حکم جاری کیا۔ یہ بخاری کی ایک روایت ہے۔ اور اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ 10 محرم کے ساتھ ہمیں کیا 9 کا رکھنا ہے، یا خالی ہم 10 کا رکھیں، یا 9-10 کا رکھیں؟ تو دیکھیں، اصل تو جو فضیلت ہے وہ تو سب سے زیادہ 10 محرم کی ہے۔ اب آپ یا تو 9 محرم کی اور 10 کی رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کی رکھیں۔ یہ 2 روزے رکھنے کا کیوں حکم آیا؟ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن تو یہود اور نصارہ یہ لوگ بڑی تعظیم کے ساتھ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کو روزہ رکھتے ہیں، تو یعنی ہمیں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنا چاہیے نا، تو ہم ان کی ساتھ کھڑے ہو کے پھر ہم کیوں روزہ رکھیں جب وہ رکھ رہے ہیں اس دن کی تعظیم میں؟ تو اس پر آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں اور تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا رکھیں گے، تاکہ پھر ہماری ان سے مشابہت نہ ہو۔ مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے 9 اور 10 رکھنے کا کہا، اور اگر 9-10 کا نہ رکھ سکیں تو کم از کم 10 اور 11 کا رکھیں۔ تو اس وجہ سے تو بہرحال یہ تو ساتھ میں ایک سوال آ گیا تو میں نے ساتھ میں رکھ بھی دیا کہ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا رکھیں، لیکن رکھنا 2 ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات ضرور یہاں پر شیئر کروں گی، وہ یہ کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ عاشورہ کے دن کے بارے میں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور اس کے علاوہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جب خشکی پہ اتری تھی تو عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کو اللہ کے حکم سے پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ تو معلوم نہیں، ہاں البتہ اتنا معلوم ہے کہ قیامت آئے گی تو محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ یہ جو تمام باتیں ہیں، یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ کوئی صحیح روایت ایسی ہے ہی نہیں جو یہ بیان کرتی ہوں کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ ہاں البتہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا کے پانی پر مارو، تو پھر اس کے راستے کھل گئے تھے اور وہ اپنا لشکر لے کے وہاں سے چلے گئے، اور پھر پیچھے سے جو فرعون کا لشکر آ رہا تھا، جب وہ پیچھ پانی میں پہنچا تو پھر پانی ایک ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ایک واقعہ تھا، یہ بے شک ایک عاشورہ کے دن پیش آیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کا عاشورہ کے دن میں ہونے کا کوئی دلیل نہیں، کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ اور یہ کہنا کہ قیامت جب آئے گی تو محرم کا مہینہ ہوگا یا 10واں عاشورہ ہوگا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہ تو قرآن سے ہے، نہ اس کی کوئی دلیل حدیث سے ہمیں ملتی۔ اور پھر دوسری قوموں نے جو پیغمبروں سے سوال کیا کرتے تھے، تو پھر پیغمبر ضرور کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا پیغام لے کر آئیں۔ سورہ ملک میں تو یہاں تک ہے کہ اس کی میں ایک آیت پڑھ دیتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ قوم پوچھتی تھی ان سے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی وہ قیامت کب آئے گی۔ تو ان کو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ
10واں تاریخ ہوگی، محرم کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، کبھی کسی نے نہیں کہا اگر اللہ کا حکم ہوتا اور یہ موجود ہوتی بات تو پھر ضرور یہ بات آ چکی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کی آیت میں کہ قل، کہہ دیجئے انما علم عند اللہ، کہ بے شک علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے اس کا، میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے آیا ہوں۔ تو یہ سورہ ملک کی آیت ہے جس میں ان لوگوں نے صاف قوم نے آ کے اپنے پیغمبر سے پوچھا کہ کب آئے گا، آپ وعدہ بتائیں اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کے حکم آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن ہیں، وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکتوں کی نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس تو یہ ہے کہ اس دن کو ہم ایسے کاموں میں استعمال کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ سنت کے طور پر اس دن کے کیے ہوئے ایسے کام اور ایسے حکم کریں، یعنی کہ جیسے کہ اس دن روزہ رکھنے کا ہے۔ تو اور ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ وہ روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس بات کی امید ہے۔ تو بس یہ ایک حکم سنت ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس اسلامی سال کو دین اور دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔